حضرت بی بی فاطمہ نے حق مانگا اور حضرت ابو بکر نے نہیں دیا۔ بی بی فاطمہ نے کیوں مانگا؟ پہلے مجھے یہ مسئلہ حل کرو۔ دکان پہ گئی تھی سودا لینے، مانگا تو مانا خلیفہ مانا، تب مانگا نا۔ جب خلیفہ مان لیا تو خلیفے کی مرضی ہے، دے دے نہ دے نہ دے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ شیعہ کا 101% جھوٹ ہے۔ حضرت صدیق نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا بی بی میں نے تو اپنی جان مال تن دھن سب تیرا ابے پہ قربان کر دیا، اب میں حضور کا میراث روک سکتا ہوں؟ خود تیرے ابے نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما، انبیاء کا ورثہ ہوتا ہی نہیں، تو جب انبیاء کا ورثہ نہیں ہوتا میں آپ کو کیسے دوں؟ شیعہ حضرات باغ فدق کے بارے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کو برا بھلا کہتے، اسی لیے تو وہ کافر ہیں کہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں صدیق پر، جس کی صداقت کا اللہ گواہ ہے، اس کے بارے میں جھوٹ کا الزام، اس سے بڑا کافر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی اب نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ فدق لینا اگر لینا ضروری تھا تو پھر حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ حضرت حسن بھی تو خلیفہ بنے، انہوں نے کیوں نہیں تقسیم کیا؟ ایک جھوٹی ایک بات ہے۔ بی بی فاطمہ نے فدق مانگا تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ اماں جان میں نے تو اپنی ساری جائیداد حضور پہ لوٹا دی، تو میں فدق کیسے روک سکتا ہوں؟ مجھے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ میراث نہیں ہے، کسی کو نہیں دینا۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم وارث نہیں بنتے کسی کے۔ ما ترکناہ فہو صدقۃ، جو ہم نے چھوڑا اللہ کے راستے میں خیرات ہے۔ وہ کیسے دے دیتے؟